رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ بخشش والا مہینہ. کئی احباب جو جدو رمضان دا سنتے ہیں نا وہ ایویں ہی جناب رپورٹاں کرانی شروع کرا دیں. ہاں جی انہوں نے ایڈیاں ایڈیاں فائلاں جمع کیتیاں بھئی کی ہویا ہے یار کوئی طبیعت گڑبڑ ہو رہی ہے. انہاں مطلب سمجھ چاہتا ہے کہ انہیں روزے نہیں رکھنے. اس بندے نے روزے نہیں رکھنے تے روزیاں دا حیا بھی نہیں کرنا. تو انہیں جناب باہر بہ کے حقہ بھی پینا ہے سگرٹاں پینیاں انہیں جناب ہر عمل کرنا ہے. انہوں کو پوچھے گا کی ہویا یار ویکھیا نہیں سی میں رپورٹاں کر رہی ہوں اور رپورٹاں میں کمزوری آ رہی ہے وہ خون دی کو تھوڑا معاملہ آ رہا ہے. اے رمضان جڑا نا رمضان اے بیماریاں نہیں لے کے آندا شفاواں لے کے آندا ہے. ایک ہوندا بیمار ہو جانا ایک بیمار بن جانا. بیمار ہونا تو سمجھ چاہتا ہے پر بیمار بن جانا یہ سمجھ تو والا تر ہے. رمضان آیا بندہ بیمار بن گیا وجہ کیا ہے کہ مینوں روزے نہ رکھنے پین مینوں رمضان دی عبادات نہ کرنی پوے مینوں جناب رمضان دے اندر گھر والے نے ظاہری بات ہے انہاں تو سحری تو افطاری پکانی ہے نا. تو جن ڈیوٹی ہونی جنہیں سحری تو افطاری بھی پکانی تو انہیں روزہ بھی رکھنا ہے. تو جدو انہوں 8 بجے 10 بجے اٹھ کے کہنا کھانا دے انہوں کو رپورٹاں تو بھی کھانی ہے نا 4 بیمار بھی ہاں تو گھر والے دی تسلی واسطے گھر والے نوں مطمئن کرنے واسطے وہ جناب رپورٹاں لے کے ٹر پین گے ڈاکٹر دی دوائی شروع کر لین گے ڈاکٹر نال فون تے رابطہ شروع ہو جائے گا کئی معاملات شروع ہو جان گے. ایویں لوگوں کو پوچھی جائیں گے فلانا ڈاکٹر بہندا کیڑے ویلے وے میں جانا جناب طبیعت تھوڑی نا پریشان ہو رہی ہے. مطلب سمجھ واضح ہوتا ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ورنہ میرے نبی دے غلاموں بیمار بندہ ہوئے وہ ارادہ کر لے کہ میں روزے رکھنے نے چاہے روزے رکھ دیا میری موت کیوں نہ آ جائے وہ ارادہ مسمم بالارادہ جو ہے وہ ارادہ کرے کہ میں روزہ نہیں چھوڑنا روزہ رکھنا ہے میری موت کیوں نہ آ جائے. میرا ایمان یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی اللہ رمضان تے روزے دا صدقہ شفا عطا فرما دیندا ہے. اور یار سادہ جی مثال ہے ڈاکٹر کول ٹر جاؤ نا مہنگا ہوئے سستا ہوئے کوئی بھی ہوئے ڈاکٹر وہ جناب 11 12 14 ہزار دی رپورٹاں کرا کے کی کہے گا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. وہی منع کرے گا نا دودھ نہیں پینا چاہ نہیں پینی فلانی شے نہیں کھانی تلیاں چیزاں نہیں کھانیاں اے نہیں کھانا آ نہیں کھانا آ کرنا ہے آ نہیں کرنا وہ سارا کچھ بنا ہی کرے گا نا. تو روزہ بھی کی کہندا ہے سویرے کھانا ہے تو شام نو کھانا ہے. ہاں جی رمضان وچ بھی ممانعت ہے نا صوم رک جانا روزہ مطلب یہی ہے نا اپنے آپ نو روکے رکھنا اپنے آپ نو روک کے رکھنا ہے روزے دے اندر رہنا ہے تے اپنے آپ نو روکے رکھنا ہے. تے روزے دے حالت دے اندر جدو اسی کھانے تو پرہیز کرنا سانو ڈاکٹر دی لوڑ ہی نہیں ہے ڈاکٹر دی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی یہ کہے گا یار سادہ غذا کھاؤ صبح ٹائم سادہ روٹی کھا شام نو سادے طریقے نال افطار کر تو 1 مہینہ روزہ رکھ انشاءاللہ تو تندرست ہو جائے گا. اللہ شفا عطا فرما دے گا اللہ تیری بیماریاں تو جان چھڑا دے گا دوائیاں تو انہاں خرچیاں تو انہاں معاملات تو اللہ تعالیٰ تیری جان چھڑا دے گا بلکہ رب تعالیٰ تینوں رمضان دا صدقہ شفا نصیب فرما دے گا. میرے نبی دے غلاموں کوئی کسی دے گھر پرونا آ رہا ہوئے نا وہ اپنے حساب دے نال تیاری کردا ہے جڈا پرونے دا سٹیٹس ہوئے وہ اس حساب نال تیاری کردا ہے. جیویں پرونا اہم ہوئے تیاری بھی اہم ہوندی ہے. پرونے دے واسطے جو انتظام ہوتا ہے ایویں تو نہیں نا ایویں لنگتے بندے نوں کہنا جی چاہ پی لو 4 گلے کر لے وہ پرونا نہیں. ایویں لوگوں دے گچی فٹ ہو جانا چاہ پی لو تے بعد کرنے گلے شکوے وہ مسئلہ نہیں بلکہ پرونا کسی دا کوئی مہمان آ رہا ہے کوئی مہمان نو دعوت دے تو وہ مہمان دے واسطے سب تو پہلے اپنا گھر سجاندا ہے گھر نو دھوندا ہے صاف کردا ہے وہ جناب ان کی بیٹھن کی جگہ بنا ہے اس دے بیٹھن واسطے کرسیاں منجیاں چارپائیاں کپڑے وہ بڑی تیاری کرتا ہے کہ میرا مہمان آ رہا ہے میرا مہمان آ رہا ہے اس مہمان دے واسطے انج آ چیزاں ہونی چاہیے کھان دے اندر ہے رہن واسطے اے روم ہونا چاہیے آ کمرے وچ رہے گا اس جگہ تے بیٹھے گا آج رام بستر پہنے گا اس مہمان دی تیاری ہوندی ہے. ساڈا تہاڈا میرا مہمان ہے اسی اتنے انتظامات کرنے رمضان اللہ دا مہمان ہے اللہ دا مہمان ہے یہ ساڈے کول آ رہا ہے ساڈے کول آ رہا ہے خدا خود بھیج رہا ہے کہ مخلوق خدا کول جا
جا کے انہاں دے گناہ بخشوا۔ اللہ فرماندا ہے اس امت کو ٹائم نہیں، اس قوم کو ٹائم نہیں، اس مخلوق دے کول وقت نہیں ہے۔ اے جناب کوئی لڑائیاں جھگڑیاں وچ لگا ہے، کوئی غیبت وچ لگا ہے، کوئی چغلیاں وچ لگا ہے، کوئی ڈرامے بازیاں دے اندر لگا ہے، کوئی زمیناں دے چکر دے اندر ہے، کوئی دنیا دا مال کٹھے کرن دے چکر وچ ہے، کوئی محبت دے اولاد دے اندر ہے، کوئی محبت کیڑی وچ ہے، کوئی کس طرح مصروف ہے۔ اللہ فرماندا ہے رمضان ہے تو انہاں بندیاں دے اندر تو جا کے انہاں لوگاں نے جدو تو جائے گا جیڑا جیڑا تیرا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس مہینے دے روزے رکھے گا، برائیاں تو بچ جائے گا، رمضان نو دیکھ کے توبہ کرے گا، رمضان نو دیکھ کے معافی منگے گا، رمضان دا صدقہ قرآن دی تلاوت کرے گا، نماز دا عادی بن جائے گا اور روزے رکھے گا، رمضان جتنے عمل کرے گا رب فرماندا ہے کہ تو گواہ ہو جا۔ ہن تو گواہ ہو جا جدو قیامت دا دن ہوئے گا، ادھر نامہ اعمال تلے گا، ادھر رمضان آ جائے گا، ادھر قرآن آ جائے گا، ادھر رمضان ہوئے گا، ادھر قرآن ہوئے گا، ادھر کعبہ اللہ آ جائے گا۔ تو یہ سخی ہے نا، رمضان بھی سخی، کعبۃ اللہ بھی سخی ہے۔ سخی دو طرح دے ہوندے نے، ایک سخی وہ ہے کہ جیندے بوئے تے جاؤ خیرات لبدی ہے، ایک اور سخی ہے کہ جڑا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے او بدبختہ باہر آ، سخاوت تیرے دروازے دے انتظار بھی کرتی ہے، وہ بھی تو سخی ہے نا۔ تو کعبۃ اللہ بھی سخاوت کرتا ہے، لیکن کعبہ جانا پائے گا، پیسے بھرنے، وہ جناب عمرہ کرنا، حج کرنا، پھر کعبہ سخی ہے، وہ سخاوت تقسیم کرتا ہے، پر رمضان دے واسطے جانا بھی نہیں، کوئی پیسے کا انتظام بھی نہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا اہتمام بھی نہیں۔ رمضان تیرے گھر آئے گا، آ کے تینوں سخاوتاں دے گا، رحمتاں دے گا، برکتاں دے گا، گناہ لے جائے گا، تیری بخشش کا بہانہ بنا جائے گا۔ یہ ماہ رمضان مبارک دیاں برکتاں، ماہ رمضان مبارک دیاں رحمتاں، ماہ رمضان مبارک دے اندر اللہ جو ہے وہ اس طریقے دے نہ رحمتاں برکتاں۔ میرے نبی دے غلاموں جدو مہمان آئے تو بندہ گھراں نو صاف کردا ہے، جدو رمضان ہے تو انسان دلاں نو صاف کر لے، رمضان آئے تو بندہ اپنی زبان نو پاک کر لے، رمضان آ رہا ہے تو انسان اپنے کناں نو پاک کر لے، رمضان آ رہا ہے تو انسان اپنے ذہن نو پاک کر لے، رمضان آ رہا ہے تو انسان اپنی اکھاں نو پاک کر لے، رمضان آ رہا ہے تو اپنے قدماں نو پاکیزہ بنا لے۔ تیرا ہاتھ اگر اٹھے، تیرا ہاتھ جو ہے ایک کسے مظلوم دے اتے ظلم واسطے نہ اٹھے، بلکہ تیرا ہاتھ اٹھے تو ظالم دے خلاف علم جہاد واسطے اٹھے۔ ظالم دے خلاف اللہ نے تینوں طاقت دیتی ہے تو ظالم دے خلاف ہاتھ اٹھا۔ اگر رب نے زبان دیتی ہے تو مظلوم دے حق دے اندر ڈاکہ زنی نہ کر، بلکہ ظالم دے خلاف جو ہے اس زبان تو بول۔ اللہ نے تیرو اکھاں دیتیاں تو اس اکھاں دے نال قرآن نو ویکھ کے تلاوت کر، اس اکھاں دے نال جو تینوں نظر آندا ہے تیرا دل مطمئن ہوئے تو وہ عمل کر۔ اللہ نے زبان دیتی ہے تلاوت قرآن کر، اللہ کے عالم نے ذہن دیتا ہے تو جناب اس ذہن دے نال اے شرارتہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دے رسول دے اور دین واسطے عمل کر جا۔ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ، ایک وقت آئے گا کہ میں مرج کے قبر سے پہنچاں گا، قبر دے اندر سوالات و جوابات ہوں گے، میں نے پوچھا جائے گا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حقی آز الرجل، میرے کو اس سوال ہوں گے، میں اتھے جواب داں گا، اتھے کیا عمل ہوئے گا، کس طریقے جواب داں گا، رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوا گا۔ حدیث مبارکہ ہے تو اور میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا زمانے والے ہو اللہ دی بارگاہ ہوئے گی، اللہ تعالیٰ بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے آ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے، اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے، بارگاہ خدا ہوئے گی، ادھر خدا ہوئے گا، ادھر خدا دا بندہ۔ اللہ سب تو پہلے پوچھے گا بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے، دس تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ میں رب نے تینوں پیدا کیتا ہے، میرے واسطے کی کیتا ہے؟ جنی دیر میرے نبی فرمانے نے وہ جواب نہیں دے گا، اللہ ان دے قدم پیچھے نہیں ہٹن دے گا۔ رب فرمائے گا میں تینوں انی زندگی دیتی ہے، تم میرے واسطے کی کر کے آیا ہے؟ 50 سال 30 سال 40 سال 60 سال، دس نا میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اللہ دوجا سوال فرمائے گا میں تینوں دولت دیتی ہے، دس وہ کدھر کر کے آیا؟ تینوں میں دولت دیتی نا، تینوں میں اتنا پیسہ دیتا وہ کدھر کر کے آیا؟ وہ بندہ ایک ایک آنے دا حساب دے گا، ایک ایک
اپنی دولت اللہ دی بارگاہ چ حساب پیش کرے گا. اللہ تیسرا سوال فرمائے گا اس دے کول، بندیا میں تینوں ان فوان نے شباب عطا فرمایا، ایک جوانی عطا فرمائی، تو جس گلی محلے علاقے تو گزردا سے لوگ دیکھ کے کہندے سن کیڈا سونا گبرو جوان پہ جاندا ہے، دس وہ جوانی کدھر کر کے آئے ہیں؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیامبری، اللہ فرمائے گا تینوں میں جوانی عطا فرمائی، تو جوانی کدھر کر کے آیا ہے؟ فرمایا چوتھا اللہ اس بندے دے کول سوال فرمائے گا، اللہ ان دے پیر پیچھے نہیں ہٹن دے گا، اللہ فرمائے گا میں تینوں اولاد دتی سی دس انہوں کدھر کر کے آیا ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا، بارگاہ خداوندی ہوئے گی، اتنے نہ درات ہو جائے گی تو بچ جاواں گے، دن ہو جائے گا، ایسا کوئی عمل نہیں ہوئے گا، میدان محشر برپا ہوئے گا، بندے نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لوے گا. رب فرمائے گا ان 400 اے حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے ساڈے نبی دا فرمان، ساڈے واسطے قرآن رسول اے حدیث مبارکہ ہے. اللہ فرمائے گا تینوں میں انی عمر دیتی ہے کدھر کیتی ہو، دولت دیتی کدھر کیتی، جوانی دیتی کدھر کر کے آیا ہے، اولاد دیتی کدھر کر کے آیا ہے؟ فرمایا جے بندہ انہاں وچ کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ بندہ یار کدی سوچنا، ماہ رمضان مبارک آ رہے ہیں نا، یہ تو ویسے بھی توبہ موضوع بن رہا ہے نا ساڈا ہے، کدی سوچنا کہ خلاق عالم نے سانو کیوں بھیجیا دنیا تے؟ ایک بندہ ہے، ایک بندہ انسان ہے، وہ جناب ایک جگہ تے جاندا ہے آ جاندا ہے، جاندا ہے آ جاندا ہے، وہ سکول دے کول جاندا ہے آ جاندا ہے، کالج دے کول جاندا ہے آ جاندا ہے، وہ کسی بھی جناب کسی بھی محکمے میں جاندا ہے تے آ جاندا ہے. سکول دے وچ نام نہیں لکھواوندا اپنا، ادھر حاضری نہیں بول دی، سکول دے اندر اپنا نام نہیں لکھواندہ، حاضری نہیں بول دی، جاندا ہے تے آ جاندا ہے. اللہ ہی فرماندا انا عبدی ظنی، تو جہو جہ بندہ میرے تو گمان کرے گا میں رب تے نلوں میں پیش آواں گا. تو میرے گھر آئے گا ہاتھ لا کے چلا جائے گا، میں بھی تے نلوں میں پیش آواں گا نا. ایک بندہ سکول جاندا ہے، نام نہیں لکھواندہ، ایڈمیشن نہیں کرواندا، تیاری نہیں کردا، سکول دے مطابق نصاب نہیں پڑھدا، اس سال بعد استاداں دا گریبان پکڑ کے گل نہیں کر سکدا کہ جناب میں بھی ایک سال آندا رہا وا، گیٹ نو ہاتھ لا کے جاندا سا یا ویسے ہی آ کے بہ کے ٹر جاندا تھا، تے دسو نا مینوں پاس ویل کیوں نہیں کیتا؟ استاد کہے گا کہ محترم آپ آتے تو تھے پڑھتے نہیں تھے، تیاری نہیں کر دے، تسی ساڈے نصاب نو نہیں چھیڑیا. او یار انسان نو اللہ نے کاندے واسطے بھیجیا ہے؟ دنیا تے اللہ نے بھیجے آخرت دی تیاری کرنے واسطے. تے بندہ مسجد بھی جاوے ایویں ہاتھ لا کے آ جاوے، بندہ جاوے نماز دعوت پڑھی تے واپس آ گیا، ایویں گیا تے ہاتھ لا آ گیا، گیا تے آ گیا، گیا پھر آ گیا، مسجد نو مسجد ہی نہ سمجھیا، اللہ دا گھر نہ سمجھیا، رب دے گھر حاضری نہ لگوائی. اللہ فرماتا ہے جدو میرے گھر وڑے نا تو اے پڑھا کر واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا تو غنی ہے میں فقیر حاضر ہو گیا ہوا. اللہ فرماتا ہے تو یہ کیا کر، قرآن ہے رب دا. فرمایا تیرا قدم مسجد وچ ہوئے نا تے تو دل وچ کیا کر مولا تو غنی ہے میں فقیر ہاں، تیری بارگاہ چ حاضر ہو گیا ہوا. یا اللہ ساڈا کام ہے حاضری دینا، مولا ساڈا کام ہے پیش ہونا، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا. یا اللہ تو غنی میں فقیر ہاں میں حاضر ہو گیا. اسی تے انج ہونے جماعت جویں کسی فقیر کو جائیدا تے واپس چلا گیا. مسجداں روٹین ہے نا نمازیاں دی، دوستاں دی، احباب دی. رب فرماندا ہے انج حاضر ہو کہ مولا تو غنی ہے میں فقیر ہاں. تو یا اللہ میں فقیر حاضر ہو گیا ہاں، مولا میں گناہگار ہاں. یا اللہ میں دیکھو یار جنی دیر تک انسان جو ہے توبہ دا ایک مطلب یہ ہے کہ جنی دیر بندہ جرم نو تسلیم نہیں نہ کرے گا اتنی دیر تک انہوں توبہ یا معافی دا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آ کے کہے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر مولا میں فقیر ہاں، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ میں گناہگار ہاں، مولا تو بخشن والا ہے، یا اللہ تیری رحمت میں امیدوار ہوں، مولا تو اپنی رحمت صدقہ جو میرے واسطے بہتر ہے اور مینوں عطا فرما دے. میں بندہ آ کے سوال کرے گا، خدا کو منگے گا. توبہ کرنے واسطے بھی جو ہے ایک پوری تیاری دی ضرورت ہے، توبہ واسطے ایک مکمل ذہن دی ضرورت ہے.
رسمی توبہ نہیں کہ ماہ شعبان المعظم آئی 27ویں دی رات آئی رمضان دی پہلی رات آئی عید دی پہلی رات آئی وہ ایک میسیج چلیا وہ میسیج سٹیٹس تے لگایا کہ میری توبہ یا اللہ میں معاف فرما دے. کیا رسمی توبہ دے نال خدا راضی ہو جائے گا؟ یار خدا کدی راضی نہیں ہوئے گا. تجھے پتہ ہے تیری رسمیہ توبہ تے میسیج یہ لوگ دیکھتے بھی نہیں میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیتا. لوگوں دے کول اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے میسیج یا تینوں پڑھتے رہن تینوں دیکھتے رہن. یہ تو تیرا تے ساڈا ایک ذہن بنیا ہے. ورنہ اگر توبہ کرنی ہے تو اس بارگاہ دے اندر کر کہ جیڑا خدا ہر کسی دی سندا ہے ہر ویلے سنتا ہے. کوئی وقت کی گنجائش نہیں ہے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے. اللہ فرماتا میرا بندہ جدو جدو میرے کو حاضر ہوئے گا جو منگے گا میں اللہ عطا فرما دوں گا. بندہ تو بن اللہ دا بندہ تو بن خدا دے قریب تو ہو خدا تو منگ تو صحیح. میرے نبی دے غلام حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ولیاں دا سردار ہے. حضرت فضیل بن عیاض ولیاں دا سردار ہے. آپ نا جدو آپ دی جوانی ہے تے ادو ڈاکواں دے بھی سردار سن. حضرت فضیل بن عیاض رات نو جدو ڈاکا لگانا نا اپنے علاقے دے اندر تے لوگاں نے پناہ منگنیاں کہ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو ہے. لوگ پناہ منگتے ہوتے سن کہ یا اللہ اسی رات نو جا رہے ہیں سنو فضیل بن عیاض تو بچاواں. ایک نام سی اس ڈاکو دا علاقے دے اندر ایک پہچان. اس ڈاکو تو لوگ جو ہے وہ ڈریا کر دے سن. اسی بھی کئی ہسٹریاں پڑھیاں نے. میں ایک نورا ڈاکو ان کا کئی دفعہ واقعہ پڑھنا ہونا وا سنانا ہونا تقریر دے اندر. سیال کوٹ دا ایک نورا ڈاکو بڑا مشہور گزریا. اس دے اوتے پورے لٹریچر پوری کتاباں لکھیاں گئیاں بھی نام سن بھی فلاں ڈاکو ہے. انہاں حکومتاں تو ڈردے سن نہ پولیساں تو نہ کسے بس انہاں دی ایک جرأت ایک استقامت ہے. پر ہے ڈاکواں دے وچ ہے اس معاملات دے اندر. وہ فضیل بن عیاض یہ تو ولیاں دا پھر سردار ہویا نا. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکواں دے سردار نے. تے جدو ڈاکواں دے سردار سن نا اس دور دے اندر حضرت فضیل بن عیاض آپ نے رات نو بیٹھنا تے لوگاں نے جدو حج تے عمرے نو جانا نا تو انہاں دے کول سامان زیادہ ہوندا سی تے انہاں نے نا ڈاکواں نے لوٹنا کرنا. ایک رات دا واقعہ ہے کہ ایک بی بی بھی نا عمرے تے جا رہی. انہیں ویکھیا کہ فضیل دے ڈاکواں نے نا راستہ روکیا حاجیاں دا تے رات دا ٹائم سی. انہاں کہ خبردار کوئی اگے نہ بڑے تھے سارے ٹھہر جو. وہ بی بی کہنی میں قافلے دے پیچھے سا میں ڈری تے میں تھلے ہی جو اتر گئی واہ واہ اگے چلی گئی. وہ بی بی کہنی جدو میں واہ واہ اگے گئی تو میں جا کے دیکھیا ایک بزرگ ہے تو نماز پہ پڑھدا ہے. وہ نماز پہ پڑھدا تے میں سوچیا ہے سب تو اچھا بندہ ہی ہے نا کہ ادھر ڈاکو ڈکیٹی پہ کردے نے تے نماز پہ پڑھدا ہے. کہنی میں اپنی گٹھڑی اٹھا کے نا میں انہوں کیا بھی ادھر ڈاکو لٹن رہے نے گٹھڑی میری سنبھال لے تے میں سویرے تیرے کو لے لواں گی. وہ کہنے لگا کہ تو نہ اس مسلے دے تھلے گٹھڑی رکھ دے. میں مسلے دے تھلے گٹھڑی رکھی میں بھی پیش ہو گئی. ساری رات انہوں نے ڈاکواں نے لٹیا سارا زاد راہ جو سامان سی ساڈے کول جو عمرہ وغیرہ واسطے جا رہے ہیں انہوں نے لٹیا. جدو زاد راہ سامان ہر چیز انہوں نے لٹ لیا. پھر میں صبح دا وقت ہویا انہوں نے بندیاں نو ڈکیا ہویا ہے. ہن سویرے انہاں بندیاں دوں وہ ڈاکو بیٹھ کے فیصلہ کرے گا دینا کی ہے تے لینا کیا انہاں دے کول. وہ سامان پیش کیتا جائے گا. تو فضیل بن عیاض جڑا نماز پہ پڑھدا سی نا اون دے واسطے جناب انہوں نے جگہ بنائی تو آ کے بیٹھیا. جدو آ کے بیٹھا لوگوں نے سدیا بھی آ جاؤ. وہ ڈاکو بھی چنگے سن نا رات کو نماز بھی پڑھتے سن تے لوگوں نے لٹتے بھی سن. اور یار چلو خدا دا خوف تو ہے سی نا نماز تو پڑھتے ہیں. پھر دیکھو انہاں کو لٹنا ہے جنہ کو ڈاکوؤں دا گزارا ہو جائے اور انہیں واپس کر دینے کہ جنہ دا مسافروں دا گزارا ہو جائے. وادو دی رقم لٹنی ہے. ہن تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ انی دیر تک لٹ دے رہے جنی دیر کتیاں دی موت مر نہ جان انی دیر تک لٹ مار دا بازار جو ہے گرم رہے گا. حضرت فضیل بن عیاض وہ آ کے جناب کرسی تے انج کہہ لو بیٹھے تو مائی دی نظر پئی میں کہندی آئے ہوئے میں مر گئی. لوگا کہ اماں کی ہویا؟ فرمایا لوگاں نو انہاں لٹ کے لے آئے میں تے اپنی ہتھی دے آئی ہیں سارا کچھ ہتھی دے آئی ہیں. آپ نے سدیا فرمایا اماں ادھر آ پریشان نہ ہو تو اپنا سامان کتنے رکھے ہے؟ وہ اماں کہنے لگی مسلے دے تھلے. فرمایا اٹھا جا کے مسلح. جدو مسلح اٹھایا تو اماں نے سامان ویکھیا وہ خوش ہو گئی. کہنے لگی کچھ چنگے گھر دا لگدا ہے میرا سامان نہیں چھیڑیا. فرمایا اماں دا سارا سامان واپس کرو. حضرت فضیل بن عیاض بیٹھے لوگوں دا مال لٹنا شروع کر دیتا. کچھ واپس کر رہے کچھ لے رہے.
حضرت فضیل بن عیاض اتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا ڈاکو، کسی بندے نے دسیا کہ اے فضیل بن عیاض فلاں گھر دے اندر بہت زبردست قسم دا سامان میسر ہے، اس گھر دے اندر ڈاکہ زنی کرنی ہے، جا کے جناب انہوں نے لٹنا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اکیلا جاواں گا، دلیر بھی بڑا۔ آپ اکیلے گئے، آپ فرماندے نے کہ جس وقت میں اس دیوار نو چھلانگ لگان لگا، دیوار دے اوتے چڑھیا تے اندر بیٹھ کے نا ایک قاری صاحب اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے نے، وہ آیا کریمہ پہ پڑھ دے نے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ وہ بندے آجی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ دی بارگاہ جو توبہ کر لوے، وہ تیرا دل اجے تک بھی یہ موم نہیں ہوا کہ تو بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائے۔ بس فرمایا آیا کریمہ سونی تو دل دی حالت بدلنی شروع ہو گئی، میں تھلے نہیں اتریا، فرمایا واپس پلٹے آواں تے ایک علیحدہ مکان وچ جا کے نا فرمایا میں بیٹھ گیا، میں بیٹھیا، ایک فرمایا مینوں آ سٹ لگی جیڑی وہ قاری صاحب نے قرآن پڑھدیاں لگائی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا بندیا جو وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ دی طرف رجوع کر جائے، تو چھڑ دویں ہر کچھ رب دی طرف ہو جائے۔ فرمایا ایک آ سٹ لگی، فرمایا دوجی جدوں میں جا کے نا ایک سنسان جگہ تے بیٹھا تے رات دی اندھیری تاریخی رات ہے، کچھ لوگ پہ لنگ دے نے، لنگ کے پہ کہندے نے وہ ایستا ہوئے اتھے ایک بڑا وڈا ڈاکو رہندا جے فضیل بن عیاض، اگر انہوں پتہ لگ گیا تو ڈاکو لٹ لوے گا۔ فرمایا جدوں انہاں لوگاں دا رات انہوں ڈر تے خوف میں سنیا تے میں دوبارہ پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی کہ یا اللہ اے لوگ میرے تو ڈر دے نے، میرے تو لوگاں دے اندر اتنا خوف ہے۔ فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی، اللہ دی بارگاہ دے اندر رجوع کیتا کہ مولا اس تو بعد میں کسی دا مال نہیں لٹاں گا، اور میں اپنے کارخانے وچ گیا ہاں، سارا مال اٹھایا اپنے بندیاں نو اکٹھا کر کے میں کہنے لگا کہ مینوں ایک ایک بندہ دسو میں انہاں نو واپس کرنا شروع کراں۔ فرمایا میں کافی مال لٹیا لوگاں دا، ایک ایک دا دروازہ کھٹکا کھٹکا کے واپس کر رہے ہیں، سارے دا واپس کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک سنارا ہے یہودی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تورات دا منن والا ہے، وہ اسلام نو نہیں مندا، تورات نو منن والا ہے، وہ سنارا ہے، تاجر ہے سناریاں دا۔ فرمایا کہ میرا پیغام جاندا سی کہ فضیل بن عیاض نے پیغام بھیجا ہے، ان دی تجوری دے اندر جو خزانہ ہے وہ اٹھا کے دے دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا منہ چھپایا، منہ لکایا، منہ لکا کے اس تاجر دے کول سنارے دے کول بیٹھا۔ میں جدو جا کے بیٹھا تو کچھ لوگ جو ہے نا سونا لے رہا دے رہے، انہوں نے اپنے معاملات کیتے تو میں اپنا چہرے تو نقاب ہٹایا، جدو ہٹایا تو کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن کے کہندا ہے فضیل کیڑی گستاخی ہو گئی ہے، تو حکم فرمانا میں سارا خزانہ بھیج دیندا، ایک کیڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ تو خود آ گیا ہے۔ فرمان لگے کہ بیلیاں میں خود نہیں آیا، میں نہیں آیا، بلکہ میں آج توبہ کر کے تو تیرے کو معافی منگنے واسطے آیا ہوا۔ کہ فرمایا کہ تیرا مال بہت زیادہ ہے، تیرا سونا ہیرے جواہرات، تیری تجاری، تیرا مال کافی وسیع ہے، میں اتنی وسعت نہیں رکھدا، اتنی طاقت نہیں رکھدا، ہاں تیرے نال ایک وعدہ ضرور کرنا، اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اپنا مال دا حساب لگا، میں ساری زندگی تیرا قرض ادا کرتا رہاں گا، پر میری ایک شرط ہے کہ مینوں معاف کر دیں۔ اللہ فرماندا ہے نا کہ جیڑا بندے کو معافی نہیں منگدا خدا انہوں کدی قبول نہیں کردا، ومن لم یکشر الناس فلن یکشر اللہ۔ فرمایا جیڑا چاہتا ہے خدا دا شکر کرے، رب کو معافی منگے، انہوں چاہیے کہ مخلوق خدا دے نال پہلے اپنے معاملات درست کر لوے۔ اگر مخلوق راضی تو خدا بھی راضی، اگر مخلوق ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ اللہ نے فرمایا نا حدیث قدسی ہے، فرمایا بندیا اپنے حقوق العباد پورے کر کے آئیں، اپنے حقوق العباد پورے کر کے آئیں۔ وہ حقوق العباد کیا ہے؟ اب بندیاں دے حقوق، ماں باپ دے حقوق، بہناں پائیاں دے حقوق، دوستاں دے حقوق، اے پورے کر کے آئیں۔ فرمایا پھر حقوق اللہ میں رب چاہوا تو میں معاف فرما دواں گا۔ حقوق العباد جو پکڑنا ہوئے تیری، حقوق اللہ میں اللہ معاف کر داں گا۔ بندہ نمازہ پڑھی آوے، لوگاں نے حق کھادی آوے، اللہ تو پہلے فرما رہے اے پہلے نمازہ پڑھی آوے، غیبتہ کری آوے، اللہ فرما رہے پہلے اتھو بازا، پہلے او چھڑ،
اندر دی منافقت ختم کر، نفاق دور کر، سینہ پاک کر، پھر رب دی بارگاہ چ حاضر ہو اور رات نو سوندیا روز کہ یا اللہ میں ساری مخلوق نو معاف کیتا ہے، مولا تو مینوں معاف فرما دے۔ میں انج توبہ کر اللہ دی بارگاہ، انج رجوع کر۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماندے نے کہ جدوں میں انہوں سارا واقعہ سنایا، وہ کہنے لگا تو انج کر، تم میرے کول نا نوکری کر، میرے کول کام کر، جنی دیر میرا قرضہ ادا نہیں نہ ہوندا انی دیر تو میرا ملازم تے میں تیرا مالک۔ تو جنہ سانو ڈرایا ہے نا، تم میرے کول رہنا ہے، لوگ تیرے تو خوف زدہ نے، تیرا نام و نشان ختم ہو گیا علاقے جو تینوں میں بھیج داں گا، تیری معافی قبول ہو جائے گی۔ فرمایا میں حاضر ہاں، سچی دل دی توبہ سی نا، اپنے آپ نو مٹا دیتا سی، ختم کر دیتا۔ فرمایا میں حاضر ہاں، میں تیرا نوکر ہاں۔ او یہودی کہنے لگا اے فضیل اندر نہ ایک سونے دا بورا پیا لے کے آ۔ وہ جدو حضرت فضیل گئے نا، ایک سونے دا بورا اٹھایا، اٹھا کے لیا کے جدو رکھیا تو یہودی کہنے لگے انہوں کھول ذرا۔ وہ جدو انہوں کھولیا نا تو وہ سونا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فضیل تینوں مبارک ہوئے۔ اب پریشان بھی مبارک، وہ یار کسی نہیں مبارک؟ فرمایا اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ وہ فرمان لگے وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں تو رات جو پڑے ہے کہ جدو بندہ سچے دل نال توبہ کر لے اور مٹی کو بھی ہاتھ لگائے اللہ سونا بنا دینا ہے۔ فرمایا میں مٹی دا ایک توڑا بھر کے رکھیا سی، تینوں بھیجے، تینوں آزمایا ہے، کیا تو رات جو سچ لکھے؟ فرمایا تو ہاتھ لگایا ہے، اللہ نے اس مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہویا اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ میرے نبی دے غلاموں دیکھو رمضان شریف ہونے والا ہے، بالکل قریب تر ہے، تھوڑی دیر بعد سانو خبر ملے چند نظر آ گیا ہے، تو یہ چند غائب نہ ہو جائے۔ رمضان تو پہلے جڑا زمینی چند ہے نا ابھی توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ کے اندر کہ یا رب سونیا میں انجانے جانے جس طریقے نال بھی میں اتنی غلطیاں کر بیٹھا، مولا تو مینوں معافی دے کتنے موقع عطا فرما، تو یا اللہ میری غلطیاں نہ دیکھ مولا، اپنی رحمت نو دیکھ تے مینوں معاف فرما۔ پھر سچی توبہ انسان کرے، اللہ دی بارگاہ دے اندر رجوع اللہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، ایک وعدہ کر کے انسان جو ہے یار اسی تے تانوں یہی پیغام دواں گے نا، نمازی بن جاؤ، مسجداں آباد ہو جان، یہی کہاں گے غیبتاں نہیں کرنیاں، چگلیاں نہیں کرنیاں، یہ نیکیاں نو عمل کھا جاندے نے، عمل برباد ہو جاندے نے۔ ادھر نماز پڑھی ادھر غیبتاں شروع کرتیاں، ایویں ہی جناب فون ملا کے پیکج لگا کے نقصانات لوگاں دے کی کچھ اسی کہنا شروع کر دیتا، اندے نال کی ہوئے گا؟ ساڑی نیکیاں خراب ہو جانی ہیں۔ اپنی نیکیاں کمزور نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار نے رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک رات ستا تو میں خواب وچ دیکھ رہا ہوں، پر میں میری ایک بیٹی سی تے بڑا پیار میرے نال، بڑی محبت اس بچی دے نال، بڑی خوبصورت بچی، پر میں ہر وقت تو بچی میرے قریب رہندی تے بڑا محبت ود گئی، باپ دی بیٹی دے نال محبت بڑی۔ فرمایا جدو میری محبت بڑی نا اس بچی دے نال تو میری بیٹی فوت ہو گئی، تو رات نو اس بیٹی نو یاد کر کے نا تے روندا پیا وا تے میں خواب پیا ویکھنا۔ فرمایا میں خواب وچ کی دیکھیا کہ میں ایک ایسے سنسان مقام تے پہنچیا، میرے مگر ایک سپ لگا ہوا ہے۔ فرمایا میں دوڑیا، وہ سپ بڑا وزنی بڑا بھارا، فرمایا وہ منہ کھولدا ہے تے دوڑدا ہے۔ فرمایا میں اگے گیا تو ایک بزرگ کھڑا، تو میں ان دا آسرا لیا، تو بابا جی کہنے لگے بیٹا پیچھے ہو جا، میں کمزور ہاں، میں تینوں بچا نہیں سکتا، اگر تو بچنا ہے تو پھر بھاگ اور بھاگ، جتنا بھاگ سکنا ہے بھاگ، یہ تینوں کھا جائے گا، بڑا زہریلا سپ ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں بھاگ گیا، میں دوڑیا، فرمایا میں دوڑدا جا رہا، میں دیکھیا کہ ایک نا صاحبان بنیا، او دے وچوں نا چند چھوٹے چھوٹے بچے نے، انہوں نے کیا اس نو پکڑ لو ورنہ مر جائے گا، انہوں پکڑ لو۔ فرمایا انہوں نے جدو پکڑیا تے مینوں جدو سینے لگایا، میں دیکھیا تے میری چھوٹی جی بچی بھی نال ہے، او بچی جن میں بڑا پیار کرنا، تو بچی فوت ہو گئی نا، تو بچی بھی نال ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں جدو اس بچی وال ویکھیا تو میں رونا شروع کیتا، میں فرمایا بیٹا تو اور اتنے کی بھی کرنی ہے؟ وہ بچی عرض کرنے لگی بابا جان اللہ تعالیٰ نے سانو سارے بچیاں نو اتنے جمع کر دیتا ہے، اللہ سونے نے فرمایا تسی جنی دیر جنت چ نہیں جانا اپنے والدین نو جنت چ نہ لے کے جاؤ، ہے نا جڑا چھوٹا بچہ ہے نا اسے یہی کرے گا مولا میں جنت تاں جا، اللہ پوچھے گا نا ہر بچے وڈے کول، اللہ جدو بچے نو پوچھے گا ہاں بھی دس ہوئے تیری خواہش کی ہے، تو ساری زندگی ایتھے رہیا ہے، بچہ جدو عرض کرے گا یا العالمین میری خواہش یہ ہے کہ مینوں میرے جڑے والدین نے مولا وہ بھی جنت جان تو میں انہوں دے نال جنت جاواں، اے بچے بخشش دا ذریعہ بنن گے۔ فرمایا کہ جدو حضرت مالک بن دینار نے اس بچی دے کول پوچھیا بیٹا
وہ جڑا میرے مگر سپ لگا وہ کیا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی بابا جان وہ تواڈے برے اعمال نے. اور وہ فرمایا وہ جڑا بزرگ رستے چ ملیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تواڈیاں نیکیاں نے. بابا جی تواڈیاں نیکیاں کمزور نے، تواڈے اعمال بد جو ہے طاقتور ہے. تسی اعمال بد دی زنجیر دے اندر